السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گستاخی معاف اور میں ہوں بطول۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر معراج الہدیٰ، اور ان سے بات کریں گے جماعت اسلامی کی سیاست کے بارے میں، جو ان کے الزامات ہیں اور ان کا فیوچر کا کیا ایجنڈا ہے، اس حوالے سے گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم سر، شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 12 مئی کے واقعات کا الزام الطاف حسین صاحب نے بہت ڈائریکٹلی آپ کو لگا دیا، اور یہ بھی کہا کہ آپ کے ہی پارٹی کے کارکنان کے گھر پہ یہ تمام سازشیں ہوئی، کیسے ریئیکٹ کریں گے آپ اس الزام؟ ویسے تو الطاف حسین نے بھی اس طرح الزام نہیں لگایا جس طرح الزام آپ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے تو کہا کہ ہم نے کسی حقیقی کو بلایا اور حقیقی کو پیسے دیے کہ ان کے ذریعے وہ ساری قتل و غارت گری کروائی جائے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کے الزام میں کوئی دم نہیں ہے۔ 4 سال کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ 12 مئی کے اوپر قتل و غارت گری کرنے والا کوئی اور تھا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ 12 مئی کے لیے 4 سال سے تمام اپوزیشن جماعتیں، جماعت اسلامی اس بات کا مطالبہ کرتی رہی کہ اس کی عدالتی تحقیقات کروائی جائے۔ میڈیا نے وہ سارے کے سارے جھنڈے دکھائے ہیں، وہ ساری بندوقیں دکھائی ہیں، ان لوگوں کو فائرنگ کرتے ہوئے دکھایا ہے، خود میڈیا کے اوپر حملہ آور ہوتے ہوئے دکھایا ہے۔ وہ سارے کے سارے MQM کے جھنڈے تھے، اور اب تو وکی لیکس کے اندر بھی یہ بات بہت واضح طور پر آ گئی ہے کہ MQM کے سینئر رہنما فاروق ستار صاحب نے جب امریکہ کے عہدیداروں سے بات کی تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ 12 مئی کے اس قتل عام کے اندر جنرل مشرف شریک تھے، پاکستان کے بہت سارے ادارے موجود تھے، اور MQM اس کے اندر شامل تھی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اس دن MQM نے مشرف کے حق میں ایک مظاہرہ کیا تھا، اس مظاہرے سے فاروق ستار صاحب نے روکا تھا، لیکن اس بات کو تسلیم کرنے سے الطاف حسین صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ میں ذرا اس حوالے سے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ 4 سال کے اندر، یعنی جس دن 12 مئی تھا تو اگر صبح کے وقت شہر کراچی میں دن بھر قتل عام ہوتا رہا تو وہی دن تھا کہ جب شام کے وقت جنرل مشرف نے اسلام آباد میں دونوں مکے لہرا کر یہ بات کہی کہ اگر کوئی ہمارے سامنے آنے کی کوشش کرے گا تو اسی طرح ٹھوکریں مار کر ہٹا دیا جائے گا۔ اور سب جانتے ہیں کہ جن قوتوں کی پشتیبانی وہ کر رہے تھے، جن کے پیچھے وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ کون سی قوتیں تھیں۔ اگر جماعت اسلامی نے کہیں کسی حقیقی کو بلایا تھا تو 12 مئی 2007 تو وہ وقت تھا جب بحیرہ عرب کی لہریں بھی MQM سے اجازت لے کر چلا کرتی تھیں۔ اتنے سالوں کے اندر جب MQM کا وزیر داخلہ موجود تھا، جب ان کی حکومت موجود تھی، جب وفاقی حکومت کے اندر ان کا بہت سارا شیئر موجود تھا، اس وقت انہوں نے تحقیق کر کے جماعت اسلامی کو کسی عدالتی دائرے کے اندر کیوں نہیں لے کر آئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا بھونڈا الزام ہے کہ جس کی تردید کرنا بھی شاید بہت زیادہ ممکن نہیں ہے، بلکہ 4 سالوں کے اندر پورا کا پورا کردار اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے چیف جسٹس کی ایک بار پھر بحالی کی مخالفت کی تھی، وہ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں قتل و غارت گری کے اندر ملوث ہیں۔ اور میں ذرا اس میں یہ بات بھی عرض کروں کہ یہ چیف جسٹس کی بحالی کی مہم تھی۔ جماعت اسلامی چیف جسٹس کی بحالی کی مہم کے اندر ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ چیف جسٹس کی بحالی کی مہم پورے پاکستان کے اندر چلی ہے۔ یہ ایک پرامن مہم تھی، یہ لبرل، یہ سول لبرٹیز کو حاصل کرنے کی مہم تھی، یہ آزادی حاصل کرنے کی مہم تھی، اور اس میں کسی نے بھی کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا، کوئی اسلحہ استعمال نہیں کیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مہم چلانے والوں کے اوپر تو بہت کچھ تشدد ہوا ہے، لیکن کسی جگہ بھی انہوں نے تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیا ہے، بلکہ ایک بھرپور پرامن سیاسی جدوجہد کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اس لیے پرامن سیاسی جدوجہد کرنے والوں کے اوپر اگر کوئی ایسا بھونڈا الزام لگائے
تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر معاشرہ بالکل اچھی طرح جانتا ہے کہ 12 مئی کا قاتل کون ہے اور کس نے شہر کراچی کے اندر چیف جسٹس کو روکنے کے لیے خون بہایا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے وکی لیکس کا حوالہ دیا, اس سے بات واضح ہے کہ آپ وکی لیکس سے ایگری کرتے ہیں اور اس کی جتنی بھی انکشافات ہیں اس سے ایگری کرتے ہیں. اگر آپ نے اتنا اسٹریٹ فارورڈلی کہا ہے کہ وکی لیکس نے فاروق ستار کے بارے میں کہا, یہ بھی کہا ہے وکی لیکس نے کہ اس دن جو کچھ ہوا وہ ISI, وڈیرے, مشرف, MQM اور دیگر سیاسی جماعتیں ملوث تھیں. آپ نے تو صرف MQM کو کوٹ کر لیا, باقی وڈیرے, مشرف, ISI, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت شہر کراچی کے اندر جو بنیادی طور پر یہ پورا کردار ادا کیا تھا وہ تو MQM نے کیا تھا. کنٹینر بھی انہوں نے ہی لگائے تھے. وہ جو اسٹیٹ ہے, وہ جو ریاست ہے جس کو جنرل مشرف کا نام دیا جا رہا ہے اور کچھ نام دیے جا رہے ہیں, وہ سارے کے سارے تو MQM کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے کیا تاکہ MQM کو چیف جسٹس, یعنی کہ ISI, وڈیرے اور جتنی سیاسی جماعتیں تھیں آپ کی سیاسی جماعت کے علاوہ سب MQM کو سپورٹ کر رہے تھے. ISI بھی, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بڑے پیمانے پر سیاسی جماعتیں وہ تھیں کہ جو چیف جسٹس کی حمایت کر رہی ہیں. لیکن ISI زیادہ کلک کر رہا ہے. What do you say about ISI? نہیں, میں تو یہ بات کہوں گا کہ بالکل جنرل مشرف نے اس روز چیف جسٹس کو روکنے کے لیے پوری ریاستی قوت استعمال کی. وہ ریاست کے اندر جتنے ادارے ہیں, ISI ہو یا کوئی دیگر ادارے ہوں, وہ جنرل مشرف نے چیف جسٹس کو روکنے کے لیے اور اپنی قوت کے اظہار کے لیے استعمال کی, جس کا انہوں نے خود اعلان بھی کیا. اور جب اگلے دنوں میں, یعنی بالکل اگلے یا 2-3 دن کے اندر وہ شہر کراچی آئے, تو یہاں پر لوگوں نے اس بارے میں یہ سوال کیا صحافیوں نے کہ کیا 12 مئی کی تحقیقات کی جائے گی. جنرل مشرف اس بات پر اتنے یکسو تھے کہ یہ قتل و غارت گری ان کے لوگوں نے کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ 12 مئی کی تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی مخالف, یعنی کہ وہ ISI سمیت MQM کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس روز جو کچھ MQM نے کیا ہے وہ جنرل مشرف کے اشارے پر کیا ہے, اس کے ایما کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے. اور کراچی کے اندر تو پھر جنرل مشرف کی وردی آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں اتروا دی؟ ذرا دیر سے اتروائی آپ لوگوں نے. جنرل مشرف نے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس سیاسی لیڈر کو پابند کیا ہے وہ قاضی حسین احمد ہے. یعنی فوری طور پہ جو ان کی تصویریں کتوں کے ساتھ چھپی اور جو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مصطفیٰ کمال کو وہ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, اگر اس کے اوپر کوئی بات جماعت اسلامی کی جانب سے کہی گئی تو پہلا اعتراض اور پہلا حکم انہوں نے قاضی حسین احمد کے اوپر یہ پابندی لگائی کہ وہ صوبہ سرحد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف کے خلاف ہم نے بھرپور جدوجہد کی ہے. لیکن جدوجہد ایگزیکٹلی وہی تو میں کہہ رہی ہوں, ذرا 2004 کے بعد تھوڑا سا زیادہ لیٹ نہیں شروع ہوئی جب انہوں نے اپنی اسپیس تو دی. ہم نے 1999 میں یہ جدوجہد شروع کی تھی, لیکن یہ ٹھیک ہے کہ جس صورتحال کے اندر ملک موجود تھا ہم نے یہ چاہا کہ جنرل مشرف جو ہے وہ کسی ایسے طریقے سے وردی اتار دیں کہ جس میں بحران کی کیفیت پیدا نہ ہو. لیکن جنرل مشرف نے وردی اتارنے سے گریز کیا, انکار کیا اور واقعتاً اس ملک کو ایک شدید بحرانی کیفیت سے دوچار کیا. ٹھیک ہے, سندھ پہ آتے ہیں. سندھ میں کس کا ملیٹنٹ ونگ ہے آپ کے خیال میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی کارروائی ابھی ہوئی ہے اور اس سے پہلے وکی لیکس کا پھر میں حوالہ دوں گا کہ یہاں سے ایک مرتبہ جو کراچی کے کونسلیٹ ہے اس نے امریکہ کو یہ تفصیلات فراہم کی ہیں کہ سندھ کے اندر کئی سیاسی جماعتیں ہیں کہ جن کے پاس ملیٹنٹ ونگز موجود ہیں. اس میں سب سے پہلے اور سب سے بڑا ملیٹنٹ ونگ انہوں نے MQM کا نام لیا ہے. 10,000 ہیں, لیکن مزید 25,000 بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں. گویا تقریباً 35,000 ملیٹنٹس ان کے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی جو کچھ آپ شہر کراچی کے اندر دیکھ رہے ہیں تو ابھی جو یہاں پر سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے, بہت سارے نام اس کے اندر آئے ہیں. ٹھیک ہے سر, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, اس کے بعد اس حوالے سے فردر بات کریں گے کیونکہ وکی لیکس پہ آپ بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں اور میری اٹس کوائٹ سرپرائزنگ. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر معراج الہدیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں, نائب امیر جماعت اسلامی سندھ ہیں, ان سے گفتگو کر رہے تھے. سر, وکی لیکس پہ بہت ریلائی کر رہے ہیں آپ, کیوں؟ نہیں, وکی لیکس معلومات کا ایک ذریعہ ہے
اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ساری دنیا کے اندر امریکہ کے جو سفارتی عملے سے تعلق رکھنے والے جب وہ مختلف ممالک کے اندر سیاسی جماعتوں سے سماجی افراد سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور پھر اپنے لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں تو یہ اطلاع باہر آئی ہے اور یہ اطلاع بہرحال اپنی جگہ پر ایک اہمیت کے حامل ہے. اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, اس کی تردید کرنا بہت مشکل ہے. اور اگر یہ اطلاع ان سیاسی جماعتوں, سماجی گروہوں اور افراد کے بارے میں ان کے رویے اگر اسی کے مطابق نظر آتے ہوں تو پھر وکی لیکس تو اور اگر مستقبل میں وکی لیکس نے جماعت اسلامی کے بارے میں بھی کوئی انکشافات کر دیے تو اس پہ بھی آپ یہ کہیں گے کہ اطلاع کا ذریعہ ہے, بات تو ماننی پڑے گی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جتنی چیزیں وکی لیکس کے اوپر آئی ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی بہت زیادہ تردید ہوئی ہو, بلکہ بیشتر چیزیں وہ ہیں کہ جو لوگوں کے رویوں کے عین مطابق ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ابھی تک جماعت اسلامی کے بارے میں نہ تو کوئی چیز اس کے اوپر موجود ہے, لیکن اگر کوئی چیز موجود ہے تو ٹھیک ہے, لے کر آئی جائے. میں ذرا حوالہ دینا چاہوں گا. ابھی کراچی کے اندر سوموٹو نوٹس جو سپریم کورٹ کا تھا, سپریم کورٹ تقریباً 15-20 دن یہاں بیٹھی رہی ہے, تمام لوگوں نے آ کر یہاں پر اپنی بات کی ہے. اگر کوئی مجھے بتا دے کہ سپریم کورٹ کی اس ساری کارروائی میں کہیں پر جماعت اسلامی کا نام آیا ہو کہ جماعت اسلامی ٹارگٹ کلرز کے اندر شامل ہے, جماعت اسلامی قتل و غارت گری کے اندر شامل ہے. میں یہ بھی آپ سے بات کہوں گا, وکی لیکس کا تو میں نے حوالہ دیا جس نے بھرپور طور پر ڈائسیکشن کیا ہے کہ کراچی کے اندر کس کے پاس ملیٹنٹ ونگ موجود ہے اور کس کے پاس کتنے لڑاکے موجود ہیں, کتنا اسلحہ موجود ہے, اس میں جماعت اسلامی کا نام نہیں آتا. ٹارگٹ کلرز کی تعداد جو ابھی تک بتائی گئی ہے وہ تقریباً 150 کے قریب مختلف قسطوں میں پکڑے گئے ہیں. سپریم کورٹ کی کارروائی کے اندر بے شمار سیاسی جماعتوں کے نام آئے, بے شمار دہشت گردوں کے نام آئے. کسی ایک دہشت گرد یا کوئی اتنی لمبی کارروائی میں جماعت اسلامی کی جانب کسی نے اشارہ کیا ہو, ایسا نہیں ہوا. اگر کوئی اس کے علاوہ بات ہے تو کوئی مجھے آ کے بتا دے. ہمارے تو لوگوں نے پوری طریقے سے اس کی کارروائی کو اٹینڈ کیا. میں پھر وہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ کراچی کے اندر مختلف قسطوں میں 150 سے زائد ٹارگٹ کلرز گرفتار کیے گئے ہیں. کوئی بتا دے کہ کسی ایک ٹارگٹ کلر کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے یا اس کا کوئی مذہبی جماعتوں کا تو نام لیا جاتا ہے کہ مذہبی جماعتوں سے تعلق ہے. کل بھی کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں مذہبی جماعتوں میں, اور بھی بہت کچھ شامل. کون سی مذہبی, کس مذہبی جماعت کو سمجھتے کہ آپ ملوث ہو سکتی ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر جتنی سیاسی مذہبی جماعتیں ان میں سے کوئی ایک پارٹی بھی نہیں ہے کہ جو اس کے اندر شریک ہو. ہاں, اس کے علاوہ بہت سارے کلعدم مذہبی جماعتیں وہ بھی بہت سارے گروپس ہیں شہر کراچی کے اندر کہ جو اس کے اندر شامل رہے ہیں. میں یہ بھی بات کہوں کہ گزشتہ 20 سالوں میں جماعت اسلامی کے کسی ایک کارکن کے اوپر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ یہ ہو کہ یہ دہشت گرد ہے. ہاں, گزشتہ 20 سالوں والی بات آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے, مگر اس سے پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آپ لوگوں نے جو تحریک چلائی اس کے بعد الحمدللہ وہ ایک بالکل سیاسی جدوجہد, مگر اس کے پوری بات سن لیجیے. اس کے بعد یہ الزامات ہیں آپ کی جماعت پہ کہ بعد میں CIA اور امریکہ کی طرف سے چیکس ملے آپ لوگوں کو. اگر شاباش کے لیے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کی ضرور نشاندہی ہونی چاہیے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس میں ایسا بھی کچھ ذکر ہے, وہ آپ اس کو ریئیکٹ کیسے کریں گے؟ میں تو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آ کر جماعت اسلامی کو قریب سے دیکھے, جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سید منور حسن اسی شہر کراچی میں رہتے ہیں اور 120 گز کے گھر کے اندر رہتے ہیں. آپ جا کر گھر دیکھ لیجئے جس کو CIA کے چیک ملتے ہوں, وہ اتنی معمولی سی رہائش گاہ کے اندر اتنی معمولی سی زندگی گزارتا ہو. وہ تو پاکستان کے اندر بڑی اعلیٰ قسم کی زندگی گزارتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی نشاندہی کی جاتی ہے, لیکن جب نشاندہی کی جاتی ہے تو ان کی زندگی کے رہن سہن سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کریں گے کسی کی نشاندہی؟ جی, آپ کریں گے کسی کی نشاندہی؟ مجھے اس وقت کسی کی نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں جانتا ہوں
کہ وہ سیاسی لیڈر کے جو عرصے سے بیرونی ممالک کے جانتے تو بتا دینا، میں بھی مجھے نہ بتاؤ۔ الطاف بھائی شہر کراچی، تو یعنی کہ ان کو CIA سے چیکس ملتے ہیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اگر کوئی یہ بتائے کہ جتنی بڑی جائیداد انہوں نے برطانیہ کے اندر حاصل کر لی، وہ جائیداد تو کہتے ہیں میں تو مرکزی لندن میں بھی نہیں رہتا سر، میں تو ولیج والی سائڈ پہ رہتا ہوں۔ وہ ان کے آفس کو بھی سب نے دیکھا ہوا ہے، ان کا سیکریٹریٹ بھی سب نے دیکھا ہوا ہے، اس میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی سب نے دیکھا ہوا ہے۔ اتنے طویل عرصے سے اگر وہاں پر رہ رہے ہیں تو ذرا کوئی جا کر دیکھے تو صحیح اور پتا تو کرے کہ یہ آمدنی کا ذریعہ کیا ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے دامن پر کوئی داغ اور دبا موجود نہیں ہے، اور مجھے ذرا کہہ لینے دیجئے کہ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے جو نہ کٹ سکے وطن پر، میرا ہم سفر نہیں ہے۔ در غیر پر ہمیشہ انہیں سجدہ ریز دیکھا، کوئی ایسا داغ سجدہ میرے نام پر نہیں ہے۔ الحمدللہ جس جگہ پر تحقیق ہوئی ہے، آپ دہشت گردی کی جو بات کر رہی تھی، بات نہیں درمیان میں کٹ نہ جائے، جوائنٹ انویسٹیگیشن کوئی جماعت اسلامی کے خلاف موجود نہیں ہے، جماعت اسلامی کے کسی کارکن کو اس کے اندر ملوث نہیں کیا گیا۔ اور میں یہ بھی کہوں کہ کراچی کی ٹارگٹ کلنگ کے اوپر سینکڑوں آرٹیکلز چھپے ہیں، سینکڑوں کالمز لکھے گئے ہیں، ان آرٹیکلز میں، ان کالمز میں جماعت اسلامی کا کوئی نام موجود نہیں ہے۔ باقی یہ ٹھیک ہے کہ افسانہ بنانے کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی افسانہ بنانا چاہے اور جماعت اسلامی کو متون کرنا چاہے، اس لیے میں لائن کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جماعت ہے جو حقیقی طور پر ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست چاہتی ہے، اور کبھی کبھی ایکسٹریمسٹ بھی میں بھی ایکسٹریمسٹ تو جماعت اسلامی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی تو لوگوں تک دعوت دیتی ہے، پیغام دیتی ہے۔ ماڈرنائزیشن پہ بلیو کرتے ہیں؟ جی ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کے حالات کے اعتبار سے چیزوں میں ترقی کرنی چاہیے، لیکن قرآن و سنت، لیکن آپ کی ویب سائٹ پہ مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سارے کام کیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ایگزیکٹلی وہ مشعل راہ ہے، مگر کچھ ایڈمنسٹریٹو چینجز، کوئی 1 سال کا ایجنڈا، 5 سال کا ایجنڈا، کوئی ڈیم بنانے کی بات، کوئی فارن پالیسی، ایسی کوئی بات مجھے نظر نہیں آئی۔ میرا خیال ہے کہ اگر قرآن و سنت میں سوری یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ ڈیم کیسے بنانے، ایگزیکٹلی کیسے بنانے، تو وہ تو آپ کو اپنی پولیٹیکل پالیسی سے بتانا چاہیے، وہ کہاں تھا؟ بالکل الحمدللہ جماعت اسلامی نے اس کے اوپر بھرپور کوششیں بھی کی ہیں۔ جماعت اسلامی کا منشور اگر آپ اٹھا کر دیکھیے، میں منشور ہی دیکھ کے بات کر رہی ہوں جی، وہ تو بڑا پروگریسو منشور ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کون سا ڈاکیومنٹ، میں نے 2011 کا دیکھا، جو 2011 کے اندر، اس میں تو مجھے بس آپ بات کمپلیٹ کیجیے پھر میں بتاؤں گی میں نہیں کہتا۔ جماعت اسلامی کا منشور جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ترقی ہو سکتی ہے تو پہلی چیز کرپشن کے خاتمے کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ آج پاکستان کی تباہی کا سب سے بڑا سبب کرپشن ہے، اور اس کرپشن کو نہیں روکا جا سکتا کیونکہ پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر ملوث ہیں۔ میں وہی دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی چیز پاکستان کے اندر ترقی کی جا سکتی ہے تو سادگی کے کلچر کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کے اندر سادگی کا کلچر موجود ہے، اور یہ کلچر جماعت اسلامی جب ایوان اقتدار میں، اچھا کرپشن کیسے ختم کی جائے؟ کوئی ایجنڈا بتائیں، شارٹ کوئی باٹم لائن بتائیں جو اٹریکٹیو ہو سننے والوں کے لیے بھی، مجھے بھی اچھا لگے کہ جماعت اسلامی کی پالیسی بڑی اٹریکٹیو ہے۔ جماعت اسلامی الحمدللہ پہلی بات تو یہ کہتی ہے کہ اس ملک کے اندر تعلیم سب کا حق ہے، تعلیم سب کو ملنا چاہیے، اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے نہیں، اس کے لیے کوئی کیلکولیشن تو کی ہوگی نا آپ نے، وہ جاننا چاہ رہی ہوں میں۔ جی اب وہ الحمدللہ ہمارے پاس نہ صرف یہ ہے کہ ساری کیلکولیشنز موجود ہیں، لیکن مجھے لٹرلی نظر نہیں آیا۔ نہیں دیکھیے، میں نے صفحہ اول سے لے کے واسلام سید منور حسن امیر جماعت اسلامی وہاں تک لٹرلی سارا پڑھا۔ نہیں وہ آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن جس طرح میں آپ کو مثال کے طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے وزراء صوبہ سرحد کے اندر آئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھار موجود تھا، وہاں آپ نے یہ کام کر کے دکھایا۔ فارن پالیسی کیا آپ کی؟ الحمدللہ ہماری فارن پالیسی یہ ہے کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، اور اس کو آزادی کے ساتھ کسی کی غلامی اختیار نہیں کرنی چاہیے، آزادی کے ساتھ اپنی پالیسیز بنانا چاہیے، پڑوسی ممالک کے ساتھ کہ جہاں پر ہمارے تنازعات موجود نہیں ہیں ان سے ہمارے اچھے اور بہتر تعلقات ہونے چاہیے، اسلامی ممالک کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہونے چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے سارے اختلاف کے باوجود جب پاکستان میں
بین الاقوامی اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی تو جماعت اسلامی تھی کہ جو اس وقت ذوالفقار علی اور غیر اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات ہونے ہی نہیں چاہیے، بائیکاٹ ہونا چاہیے. ہم بالکل یہ بات نہیں کہتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترجیحات تو اپنی جگہ پر ہو سکتی ہیں، لیکن پڑوسی ممالک ہیں، جس طرح چین ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کی حامل ہے. یہ ٹھیک ہے کہ چین کے ساتھ دوستی کو مضبوط کرنے میں پاکستان کے حکمرانوں نے بڑی چشم پوشی سے کام لیا ہے، اس کو پیچھے دھکیلا ہے، لیکن اس کو پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے. چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. غیر اسلامی ریاست جو ایگزیکٹلی اگر سپوز اسرائیل کوئی ہمارے انٹرسٹ کی بات کرتا ہے تو کیا نیشنل انٹرسٹ میں پاکستان کے مفاد کو دیکھتے ہوئے اسرائیل سے انٹریکٹ کرنے میں کوئی پرابلم ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے آج تک مسلمانوں کے انٹرسٹ کی کوئی، میں تو پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہی ہوں. دیکھیے کسی اگر پہ بات نہیں کی جا سکتی اس وقت تو صورت نہیں، میں آپ کی فلیکسیبلٹی جاننا چاہ رہی ہوں کہ جماعت اسلامی کتنی فلیکسیبل ہے کہ اگر اسرائیل جیسا ملک پاکستان کے مفاد میں بات کرے اور کوئی پالیسی دے مستقبل میں، تو کیا جماعت اسلامی اگر حکومتوں میں ہو اور اقتدار میں ہو، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہو، تو کیا وہ ایکسیپٹ کرے گا وہ ایجنڈا اگر ملک کی مفاد میں ہو؟ تو تب بھی آپ پوری دنیا اسلامی ممالک کے بارے میں سوچتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پوری اسلامی ممالک اس وقت پاکستان کے بارے میں سوچ رہی ہے جو اس وقت آپ سوچیں گے ان کے بارے میں؟ جی، جب ہم سوچنا شروع کریں گے اور کسی اچھے طریقے سے ان سے تعلقات بنائیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ اسلامی ممالک ہمیں کسی بھی طرح نظر انداز کر سکتے ہیں. اسرائیل کے بارے میں جہاں تک آپ نے بات پوچھی ہے، اسرائیل دنیا کے اندر وہ ریاست ہے جو ایک سازش کے تحت قائم کیا گیا. وہ تو وہ فیکٹ سب کو پتہ. میرا آپ کے ساتھ یہ سوال ہے سر، فلسطینیوں کو ایک ناجائز ریاست جس کے بارے میں پاکستان کا وہ حقائق سب کے سامنے ہیں، ویسٹ بینک ان کی سویلائزیشن کو، لیکن پاکستان بینگ اسٹیٹ، اسرائیل بینگ اے سویلائزیشن اگر انٹریکٹ کرتا ہے پاکستان کے مفاد میں. میں صرف آپ کی فلیکسیبلٹی جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جس اسٹیٹ کے بارے میں سن کے وہ امریکہ اور اسرائیل ہیں. امریکہ کے بارے میں آپ کی کیا پالیسی گو امریکہ گو ہے، اس کے بارے میں آگے جا کے بات کریں گے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جماعت اسلامی اتنی فلیکسیبل ہے کہ اسرائیل اگر کوئی ایجنڈا دے دو جو پاکستان کے مفاد میں ہو تو اس کو صرف یہ سوچ کے ایکسیپٹ کریں گے کہ چونکہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہے، پاکستان ایک اسٹیٹ آپ کے لیے آپ اتنے ماڈرن انٹریکشن کرنے میں بھی آپ بلیو نہیں کرتے، دیکھیے گلوبلائزیشن پہ بلیو نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف مسلمانوں کے خلاف یہ کام نہیں ہوا ہے، بلکہ انسانی حقوق کو کچلا گیا ہے، ہیومن رائٹس کو پامال کیا گیا ہے. بین الاقوامی جتنے قوانین کے دائرے تھے، اسرائیل کی تشکیل، اسرائیل کی تخلیق، اسرائیل کی تعمیر، انسانیت کے ان اصولوں اور اقدار کو کچل. یعنی کہ جب آپ بھی اقتدار میں آئیں گے اور اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ کوئی ایسی اسٹیٹ جو تھی کنٹروورشل رہی ہو اسرائیل کی طرح، آپ انٹریکٹ نہیں کریں گے چاہے جو اس میں پاکستان کا مفاد ہو؟ اسرائیل کے علاوہ کوئی اور اتنی کنٹروورشل اسٹیٹ ہے ہی نہیں. وہ تو ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، لیکن آپ جو انسان یعنی کہ آپ اتنے فلیکسیبل نہیں ہیں. میرے سوال کا یہی جواب نکلا ہے کہ آپ اتنے فلیکسیبل نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصولوں کے اوپر قائم رہنے والے، انسانیت کو پامال کرنے. اور کوئی ایسا اصول بھی ہوتا ہے جو ملکی مفاد سے بڑھ کے ہوا؟ کوئی ایسا اصول ہو سکتا ہے؟ جی، کوئی ایسا اصول ہو سکتا ہے جو ملکی مفاد سے بڑھ کے ہو؟ ملکی مفادات جو ہیں وہ اصولوں پر قائم رہتے ہوئے ہی بنا کرتے ہیں. وہ لوگ کہ جو آج ادھر ہو جائیں اور کل ادھر ہو جائیں اور کسی چھوٹے سے فائدے کے لیے جو ہے وہ اسرائیل سے تعلقات بنانے کی کوشش شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اہم بات کسی وقت کہہ دی تھی، اور وہ یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بین الاقوامی قوتوں کی ناجائز اولاد ہے اور اس کے ساتھ کوئی تعلقات کسی مسلمان ملک کے حق میں فائدہ مند نہیں ہوں گے. بالکل گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا، مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب سے بات ہو رہی ہے. سر، اسرائیل کے بارے میں آپ نے مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، وہ میں ایک امیجنری امپریشن جاننا چاہ رہی تھی. جماعت اسلامی کتنی فلیکسیبل ہے فورن پالیسیز کے حوالے سے؟ آپ کہتے ہیں گو امریکہ گو، اف امریکہ گوز دین ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر خطے میں موجود قوتیں خود اس بات کا تعین کریں گی کہ افغانستان کے اندر کیا ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر کیا ہونا چاہیے. امریکہ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ساری دنیا کے اندر ڈکٹیٹ کرتا رہے اور ممالک کی پالیسیز کے اوپر اثر ڈالتا رہے اور ملکوں کو حکم دیتا رہے کہ تم فلانے کو قتل کر دو، تم فلانے کو جیل میں ڈال دو، تم فلانے کا. ٹھیک ہے، قرضے کیسے اتاریں گے جو امریکہ سے لے؟ امریکہ سے تو ہمارے اوپر کوئی بہت بڑے قرضے ہیں ہی نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی قرضے اتارنے کے لیے کرپشن کا خاتمہ، سادگی کا طریقہ،
اور اس قوم کے ساتھ ایک ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے. آج جو ہمارے حکمران ہیں وہ قوم کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں. قوم کے مسائل، قوم کے تصورات، قوم کا اسٹانس مختلف ہے، اور آج پاکستان کے حکمرانوں کا اسٹانس مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. اس کے پاس آسمانی نعمتیں بھی موجود ہیں، اس کے پاس سارے موسم موجود ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کنونس کر پائیں گے عوام کو، کیونکہ آپ کا ووٹ بینک بھی پورے پاکستان میں نہیں ہے، آپ چاروں صوبوں کی زنجیر جماعت بھی نہیں ہے، کیسے کنونس کریں گے آپ کو؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اتنا اسلامی کے لیے سوچ رہے ہیں اب پاکستان میں. الحمدللہ پاکستان کے ہر صوبے میں جماعت اسلامی موجود ہے، اور یہ جماعت اسلامی ہے کہ جو مختلف وقتوں میں ان تمام صوبوں کے اندر کہیں نہ کوئی انتخابی کارکردگی بھی دکھاتی رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی وہ قوت ہے، بڑی کارکردگی تو نہیں دیکھنے میں. ٹھیک ہے، میں اسے اتفاق کر لیتا ہوں، لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی چاروں صوبوں کے اندر موجود ہے. اور جماعت اسلامی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے کہ جو لوگوں کے درمیان ہے، جو لوگوں میں سے ہے. اس کی کوئی لیڈرشپ ایسی نہیں ہے جن کو آپ وڈیروں کی لیڈرشپ کہیں، جن کو جاگیرداروں کی لیڈرشپ کہیں. ان کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں لگایا جا سکتا جو ملک کو بیچنے کا، ملک کو فروخت کرنے کا، اس کے مفادات کو فروخت کرنے کا ہے. اس لیے جب جمہوری عمل آگے بڑھے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی تبدیل ہی اس وقت ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ لوگ ان کے اوپر اقتدار میں آئیں کہ جو حقیقتاً جانتے ہیں کہ عوام کے مسائل کیا ہیں، عوام کی پریشانیاں کیا ہیں، اور عوام کے دکھوں کا مداوع. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جائے، اسے جانا چاہیے، اور چلا جاتا ہے تو موسٹ ویلکم. اس کے بعد آپ کے پاس کیلکولیشنز ہیں جو کہ مجھے تو نظر نہیں آئی ہیں. آپ نے ابھی تک مجھے ایک ہی حل بتایا کہ کرپشن ختم ہو جائے. کرپشن کتنی دن میں ختم کر سکتی ہے جماعت اسلامی اقتدار میں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اگر اقتدار کا موقع دیا جائے، انشاءاللہ 1 سال کے اندر کرپشن میں ایک بڑی تبدیلی برپا کی جا سکتی ہے. بنیادی چیز یہ ہے، ایک جاپانی کی مثل سے آغاز کروں گا کہ مچھلی سر سے سڑنا شروع ہوتی ہے. جس معاشرے کے اندر جب ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ کرپشن کے معاملے میں سب سے آگے نظر آتے ہیں تو معاشرے سے کہیں پہ بھی کرپشن. سمبولک باتیں نہ کریں، یہ آپ کے حوالوں سے میں متاثر کافی ہو چکی ہوں. مجھے تھوڑا سا ایزی زبان میں بتا دیں کہ کیسے آسان زبان میں بتا رہا ہوں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ شہر کراچی کے اندر جماعت اسلامی نے 2 مرتبہ میئر عبدالستار افغانی کو دیا ہے. عبدالستار افغانی لیاری کے 40 گز کے فلیٹ میں میئر بننے سے پہلے اگر رہا کرتے تھے، جب میئر شپ سے ہٹایا گیا ہے تو اسی فلیٹ، یعنی کہ بچت اور سادگی وڈ بی یور پالیسی. جی بالکل. لیکن سب سے پہلے وہ حکمران اپنے آپ کو کرپشن سے پاک نہیں رکھیں گے اور پوری قوم کو کرپشن سے پاک ہونے کا درس دیتے رہیں گے تو کبھی. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو آپ کے جو حکمران ہوں گے وہ پہلے ایک رول ماڈل بنیں گے، اس کے بعد عوام کو کنونس کریں گے. کوئی سوسائٹی ترتیب نہیں دی جا سکتی حکمرانوں کے رول ماڈل بنے بغیر. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پاس وہ قیادت موجود ہے جو اپنے عوام کے لیے رول ماڈل بھی بنے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی ذریعے سے، اور یہ تجربہ ہم نے پہلے پیش کیا ہے، وہ چاہے عبدالستار افغانی ہوں، وہ چاہے نعمت اللہ خان ہوں، وہ صوبہ سرحد کے اندر سراج الحق ہوں، الحمدللہ یہ تمام دائرے ایسے ہیں. لیکن جب 5 سال رہی ہے جماعت اسلامی مشرف کے دور کے دوران، اور اس سے پہلے تو وہاں پہ بھی ٹیررزم بہت پریویل کیا، یہ بھی ایک فیکٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کی ویب سائٹ پہ ایک سوال دیکھا میں نے، ہو از ریسپانسبل فار وائلنس ان کراچی؟ عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ متحدہ قومی موومنٹ. یہ کیا سوال ہے اور یہ سوال پوچھ کے آپ کو کیا ملا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ سوال کے اندر اس بات کی بھی گنجائش ہوتی ہے کہ کوئی اگر اپنی جانب سے کوئی اور نام دینا چاہتا ہے تو وہ بتائے کہ شہر کراچی کے اندر جناب یہ نہیں، مجھے وہ گنجائش نظر نہیں آتی. اونلی 3 آپشنز. اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ جن لوگوں نے یہ سوال وہ کیا ہے ان کے پاس جا کر کمنٹس میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان 3 کے علاوہ بھی یہ بھی فلاں ہیں. لیکن میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سپریم کورٹ کی کارروائی دیکھیں، اگر آپ وکی لیکس دیکھیں، اگر آپ رینڈ کارپوریشن کی وہ اسٹڈی دیکھیں کہ جو 2007 میں جاری کی گئی تھی اور جس میں ساری دنیا کی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا تذکرہ کیا گیا تھا، کوئی 650 سے زائد ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا تذکرہ کیا گیا تھا، ان ساری جگہوں پر جو چیز بہت واضح ہو کر سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہی قوتیں جو شہر کراچی کے اندر قتل و غارت، تینوں قوتیں. جی بالکل. اور اگر اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہو تو آپ کس کو دیں گے؟
میرے لیے ذرا مشکل ہو جائے گی کہ کم کون ہے اور زیادہ کون ہے، لیکن اس وقت لیکن اگر عوام کی حیثیت سے کس کو ٹک کرنا ہے؟ یقیناً جس کے زیادہ ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے تو یقیناً وہ کون ہے؟ وہ بہت واضح ایم کیو ایم، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا پنجاب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیاقت بلوچ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ پہلے وہ بے روزگار ڈاکٹرز کو جاب دے دے۔ سری لنکا سے ماہرین کی ٹیم منگوا کے کوئی انہوں نے خاص کارنامہ نہیں کیا ڈینگی کے لیے، انہوں نے تو ہنگامی حالات میں اقدامات کی سراہنا نہیں چاہیے تھا؟ ایک طرف معاشرے کے اندر وہ شعور دینا، وہ آگہی دینا، لوگوں کو اس پورے کام کے اندر کھڑا کرنا، یہ جماعت اسلامی کرتی ہے، تو وہیں حکمرانوں کو بھی درست مشورہ بھی دیتی ہے، لیکن درست مشورہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کی ان کوششوں کو نہ سراہا جائے۔ اگر کسی جگہ پر کسی نے ڈینگی کنٹرول کے لیے یا سیلاب ریلیف کے لیے کوئی کام کیا ہے تو الحمدللہ ہم نے تو دل کھولے ہیں۔ ابھی تک 2.5 کروڑ دیا آپ نے؟ ہم نے بدین میں، اس کے علاوہ بھی کہیں گے؟ جی، جماعت اسلامی کا سیلاب کے امداد کے سلسلے میں الحمدللہ سندھ کے تمام اضلاع میں کام جاری ہے۔ وہ بدین بھی ہے، وہ جھڈو بھی ہے، وہ میرپور خاص بھی ہے، وہ ٹنڈولا یار بھی ہے، وہ ٹنڈو محمد خان بھی ہے، وہ سانگڑ بھی ہے، وہ نواب شاہ بھی ہے۔ اور اس پورے دائرے کے اندر ہم اکیلے ہی کام نہیں کر رہے، بلکہ وہ جو یہاں پر آ کر کام کیا کرتے ہیں کچھ این جی اوز بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا۔ ٹھیک ہے، میرا سوال یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کو سری لنکا سے ماہرین نہیں بلوانے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے ماہرین موجود ہیں کہ جو اس سلسلے میں شہباز شریف صاحب کی بھی مدد کر سکتے تھے، حکومت پاکستان کی بھی مدد کر سکتے تھے، لیکن شاید ہم کچھ زیادہ ان چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں کہ عوام کو کچھ خبروں سے مطمئن کر دیا جائے۔ یہ ڈینگی جو ہے یہ پہلی بار نہیں آیا، لوگ اس کے بارے میں پہلے سے کہہ چکے تھے۔ اگر وہ سارے اقدامات پہلے سے کر لیے جاتے تو شاید اس طریقے سے یہ آفت اور مصیبت نہ ٹوٹتی۔ اور وہاں تو ابھی آیا ہے، یہ شہر کراچی کے اندر ٹیمپریچر ذرا زیادہ اکتوبر کے مہینے میں جائے گا، اور امکان یہ ہے کہ جو وبا آج وہاں موجود ہے اللہ نہ کرے وہ وبا اس طرف کیا۔ ٹھیک ہے، تو لیاقت ڈینگی پہ پروگرام نہیں ہے، تھینک یو فار دا انفارمیشن۔ لیاقت بلوچ صاحب نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو سیاست نہیں کھیلنی چاہیے، اب کیا سیاست کھیل رہے ہیں وہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں قوم کی یکجائی کی ضرورت ہے، قوم کے اتحاد کی ضرورت ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر کہ بعض جگہوں پر ایسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ ڈس انٹیگریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے؟ نہیں، میں قطعاً یہ الزام ان کے اوپر نہیں لگا رہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے سیفما کے اندر جو کچھ کہا اس سے مجھے شدید اختلاف ہے۔ یہ پاکستان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے، لیکن کسی پر تنقید کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو توڑنے چلا جا رہا ہے یا پاکستان کے خاتمے کی بات کر رہا ہے۔ ایک اچھا مشورہ، ایک اچھی تجویز، ایک اچھی رائے ضرور دی جا سکتی ہے، لیکن سب اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ آج کی اس حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے جس طرح یہاں کی اپوزیشن کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، پاکستان کے اندر اپوزیشن ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہی ہے، اور ابھی تک یکسو ہو کر میدان میں اس طریقے سے نہیں اتری ہے کہ پاکستان کے ان حکمرانوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے۔ کیا کریں پھر؟ میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ایک رابطے کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ قومی کانفرنس بلانی چاہیے، قومی کانفرنس بلا کے پھر کیا؟ قومی کانفرنس اس بات کے لیے کہ جو ملک کے اندر مختلف ایشوز ہیں، خاص طور پر شہر کراچی کا مسئلہ ہے، یہاں پر قتل و غارت گری کا مسئلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں جو اس شہر کے اندر آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، اس لیے یہ پورا سیاسی عمل جو ہے یہ آگے بڑھنا چاہیے۔ سیاستدانوں کے درمیان گفتگو اور بات چیت ہی نہیں بلکہ ان کی سوچ کی یکجائی بھی ہونا چاہیے اور ڈائلاگ کے عمل کو۔ کانفرنس سے اگلا اسٹیپ کیا سوچا ہوا؟ کانفرنس سے اگلے اسٹیپ تو کانفرنس کے اندر ہی طے کیے گا، مگر پھر بھی کوئی ایجنڈا تو ہوتا ہے نا؟ یقیناً اس کے لیے ایجنڈا وہی ہے کہ اس ملک کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ اختلاف نہیں ہے، لیکن ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر بیٹھ کر کوئی یکسوئی کے ساتھ کام کیا جائے۔ لوڈ شیڈنگ اس ملک کے اندر ایک مسئلہ ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر کوئی ڈیم بنانے، اگر اس ملک کے اندر کوئی اقدامات کرنے،
تو وہ کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں؟ یقیناً اقدامات کرنا جو صاحبان اقتدار ہیں اور جن کے ہاتھ میں اختیار ہے. ابھی آپ کو لگتا ہے آپ کتنی سے آپ کتنی بات مانی جائے گی؟ ایک تو قومی کانفرنس بھی بلا لی جائے, پھر اس کا آگے سیکنڈ تھرڈ فورتھ سکس اسٹیپ بھی ہو جائے. نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے, جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا. جماعت اسلامی اپنا ایک کردار ادا. ٹھیک ہے ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یا نہیں؟ جماعت اسلامی کے قریب اس حوالے سے بات کریں گے مجھے بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کو حکومت میں شامل کر کے یا یہ سائیکل چلانے کے بعد حکومت نے دہشت گردوں کو شامل کیا ہے اپنے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردوں کا ساتھ دیتی ہے تو دہشت گرد جماعت ہے؟ دیکھیے, بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر اور خاص طور پہ شہر کراچی میں یہ بات بہت واضح ہو کر آ گئی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگ موجود ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ جب بھی یہ جو پیپلز امن کمیٹی ہے, اس کے جتنے بورڈ ہیں ان سب کے اوپر پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, اور اس کے بارے میں ان فریقین کی یہ بات بہت واضح طور پر موجود ہے کہ یہ بھی اس قتل و غارت گری کے اندر ملوث ہیں. شہر کے اندر تو لوگ, تو پھر آپ کی بنے گی کس سے؟ جی, آپ کی بنے گی کس سے؟ اس ملک کے عوام سے. جن سیاسی جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگز ہیں ان سیاسی جماعتوں کے اوپر قدغن ہونی چاہیے. وہ قانون کے خلاف کام کر رہے ہیں, انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کے عوام ایک مظلومیت کی کیفیت میں, ایک مجبوری کی کیفیت میں ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی سے ہمارا اپنا ایک جگہ رابطہ بھی موجود ہے, مسلم لیگ سے بھی ہمارا تعلق, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز امن کمیٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سرپرستی حاصل ہے, یہ بھی کہا آپ نے؟ جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے ڈینائی تو کوئی بھی نہیں کر رہا, بلکہ آپ اس شہر کے اندر آپ کر رہے ہیں. نہیں, بس مجھے یہ بتا دیں. جی, میں نے تو یہ بات کہی کہ ان کے بورڈز کے اوپر وہ سارے جھنڈے اور علامات موجود ہیں, وہ پیپلز پارٹی کی علامات ہیں. دیکھیے, جب کہیں کسی سے گفتگو اور بات چیت ہوتی ہے تو اس بات چیت کو اس لیے آگے بڑھایا جاتا ہے کہ اس شہر کے اندر امن کے حصول کے لیے چیزوں کو حاصل کیا جا سکے. تو کوئی امن کا حصول ہوا ابھی تک؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود شہر کے اندر رہنے والے عناصر سے گفتگو اور بات چیت ہماری اپنی جگہ پر ضرور ہے. اس طرح کے بھی الزامات ہیں آپ پہ کہ کچھ جو طالبان کے لیڈرز ہیں یا طالبان کے کارکنان ہیں وہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے گھروں سے گرفتار کیا گیا, ان لوگوں سے اس کا مطلب رابطے میں آپ طالبان سے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ افسانے زیادہ ہے, حقائق اس کے اندر کم ہیں. تو حقائق کیا ہیں پھر؟ حقائق یہ ہے کہ الحمدللہ جماعت اسلامی ایسی تمام قوتوں کی ضرور ساتھ دیتی ہے کہ جو فریڈم فائٹرز ہیں. لیکن وہ تو گرفتاریاں تو وہی ہے نا, گرفتاریوں کو انویزیبل تو نہیں کہا جا سکتا. دیکھیے, فریڈم فائٹرز کی حمایت ہم ضرور کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر دہشت گردی کا عمل کرنے والے, معصوم لوگوں کو قتل کرنے والے, دھماکے کرنے والے, لوگوں کو تباہی سے دوچار کرنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. طالبان کو لے کے کیا اسٹانس ہے آپ؟ دیکھیے, طالبان تو ایک ایسی قوت ہے جو کہیں افغانستان کے اندر موجود ہیں, پاکستان کے اندر بھی کوئی اور چیز موجود ہے. طالبان جو افغانستان, مجھے وہ بتائیں کوئی اور کیا, پاکستان میں کیا ہے پھر؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کو افغانستان والے اس طرح اون نہیں کرتے. افغانستان کے اندر جو موجود ہے, جو پاکستانی طالبان ہے وہ افغانی طالبان سے انٹر لنک نہیں ہے, یہ آپ کا کہنا؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو جتنا لٹریچر ہے اور جتنی شواہد, تو پھر ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے آپ کے مطابق؟ وہ بہت ساری قوتیں ہیں یہاں پر. ایک قوت بتا دیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر کچھ بین الاقوامی قوتیں. بین الاقوامی قوت کون؟ یقیناً اس میں امریکہ بھی ہے, اس میں را بھی ہے, اور اس میں خطے کے اندر موجود دیگر قوتیں بھی موجود ہیں کہ جو جماعت اسلامی پہ اس طرح سے تاثر پایا جاتا تھا. اپنے ناقدین یہ کہتے تھے کہ جماعت اسلامی طالبان کو کرٹیسائز نہیں کرتی ہے. افغانستان کے اندر موجود طالبان اسی طرح کے فریڈم فائٹرز ہیں جس طرح دنیا کے اندر کوئی اور فریڈم فائٹرز ہیں, لیکن وہ جو پاکستان دہشت گردی نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں افغانستان. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی قوم کو آزادی دلانے کی جدوجہد اور سامراج کے سامنے کھڑا ہونا یہ آزادی کی جنگ ہے. اس کو اقوام متحدہ اپنے چارٹر کے اندر آزادی کی جنگ کہتی ہے, اور اس کے اوپر کہیں دہشت گردی کا الزام نہیں لگایا جاتا. ٹھیک ہے, اب آج امریکہ کا سکہ چلتا ہے, وہ جس کو سفارت خانے پہ حملہ, لوگوں کو قتل کرنے, آپ کے نزدیک دہشت گردی نہیں ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کچھ بھی کہے, کبھی آپ کہنے بین الاقوامی قوتیں پاکستان کو توڑی ہیں, کبھی آپ وکی لیکس کو ہی سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور اس پر رائے کرتے ہیں, پھر یونائٹڈ نیشنز کی بات کریں. اپنا موقف بتائیں نا. نہیں, میں نے تو اپنا ہی موقف یہ بتایا ہے کہ
تو جو طالبان افغانستان میں کر رہے ہیں وہ دہشت گردی نہیں ہے آپ کا یہ مطلب ہے کہ تمام دنیا کے اندر جتنے ممالک اقوام متحدہ کے ممبر ہیں وہ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس لیے جب کسی ایسے وہ سپورٹ کرتے ہیں تو پھر آپ بھی سپورٹ کرتے ہیں. نہیں, میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں جس کو بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا کوئی جرم نہیں ہے. اور اگر کسی نے آ کر آپ کے ملک پر قبضہ کر لیا ہو اور آ کر بیٹھ گیا ہو, ایسی جارے افواج کے خلاف جدوجہد کرنا, یہ اگر ابھی تک مجھے آپ کے جواب سے یہ سمجھ آیا کہ طالبان جو افغانستان میں کر رہے ہیں وہ فریڈم فائٹرز ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں وہ کوئی اور عناصر ہیں اور ان کی سرپرستی امریکہ اور بین الاقوامی قوتیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو فار دا آنسر. جماعت اسلامی کے مالی وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ جماعت اسلامی کے ساتھ کام کرنے والے جماعت اسلامی کو خود اعانت دیا کرتے ہیں, کے اوپر دباؤ ڈال کے پیسے لیتی ہے, نہ کسی جگہ پر ملکی مفادات کا سودا کر کے پیسے لیتی ہے, لیکن اس کے ہمدرد اگر پیسے دینا چاہتے ہیں تو الحمدللہ جماعت اسلامی ان کی اس پیشکش کو قبول بھی کرتی ہے اور اس کو جائز راستوں میں استعمال کرتی ہے. اور میں یہ بات عرض کروں کہ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس کے پورے اکاؤنٹ کا آڈٹ موجود ہوتا ہے. سر, دہائیوں سے آپ اپوزیشن میں رہے ہیں, ایوب خان کے زمانے سے لے کے پریزیڈنٹ زرداری تک اپوزیشن میں ہی رہے ہیں, جماعت ابھر کے سامنے نہیں ہے, آپ کے کارکنان کو بھی آپ کی جماعت سے اعتراض ہوتا ہے. ایکچولی جماعت اسلامی کا ایجنڈا کیا ہے بینگ اے پولیٹیکل پارٹی؟ بنیادی طور پر اس ملک میں آپ نے جتنے نام لیے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان طریقہ ایسا بنتے پھر خود غائب ہو جاتے ہیں. بنیادی طور پر جو میری بات ہے ذرا مکمل ہو جانے دیں, یہ سارے حکمران وہ ہیں کہ جنہوں نے عوام کو ان کا حق نہیں دیا ہے, جنہوں نے عوام کی مشکلات کو نہیں سمجھا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب کے سب بالکل غلط ہیں, لیکن جزوی طور پر کہیں کوئی مناسب چیز ہوئی ہوگی, ورنہ عوامی مفاد کے ایجنڈے کو نہیں اپنایا گیا. اس لیے ان سارے لوگوں کے ساتھ شریک اقتدار ہو جانا اور شریک اقتدار ہو کر عوام کے قتل و غارت گری کے اندر شریک ہو جانا, یہ جماعت اسلامی کے لیے قابل قبول نہیں رہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی اقتدار اگر عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے آئے گا اور جس کے اندر عوام کی مرضی کے مطابق عوام کے درمیان رہنے والے, ان کے دکھ کو سہنے والے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے اگر اقتدار میں آئیں گے تو عوام کی صورتحال بدلے گی. پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے اور یہاں کے عوام دنیا کے بہترین لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی کی اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے آج سیاسی جماعتوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی اس ملک کے عوام تک یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ اپنی مٹی سے اگر دور نکل جاؤ گے, خاک ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے, اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. آج نظریہ پاکستان کی روح کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے. مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے. بہت شکریہ ڈاکٹر معراج الہدیٰ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, ہماری نائب امیر جماعت اسلامی سندھ سے بات ہو رہی تھی اور ان کا ان شارٹ انٹرویو کا نچوڑ میں نکالوں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر جماعت اسلامی اقتدار میں آتی ہے تو 1 سال کے اندر اندر پورے ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے, اور اگر خاتمہ نہیں ہوگا تو ایٹ لیسٹ دیر وڈ بی اے ویزیبل چینج. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کر سکتے ہو تو آپ ضرور جماعت اسلامی کو ووٹ دیں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.